ہاتھ پاؤں بھی بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں، ہاتھ پاؤں بھی بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں، اور ملبوس بھی کہتا ہے کہ مجبور ہوں میں۔ فخر کرتا ہوں کہ کھاتا ہوں فقط رزق حلال، اپنی اس صفت قلندر پر تو مغرور ہوں میں۔ سال سارا میرا کٹ جاتا ہے گمنامی میں، بس یکم مئی کو لگتا ہے کہ مشہور ہوں میں۔ بات کرتا نہیں میری کوئی ایوانوں میں، سب کے منشور میں یوں صاحب منشور ہوں میں۔ اپنے بچوں کو بچا سکتا نہیں فاقوں سے، ان کو تعلیم دلانے سے بھی معذور ہوں میں۔ یوم مزدور ہے چھٹی ہے میرا فاقہ ہے، یوم مزدور ہے چھٹی ہے میرا فاقہ ہے، پھر بھی یہ دن تو مناؤں گا کہ مزدور ہوں میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی خود اپنے ہاتھوں سے محنت کی اور محنت کرنے والوں کو خدا کے دوست کا درجہ دینے کا اعلان فرمایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی محنت کر کے گندے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محنت کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ اتنے کامل دین ہونے کے باوجود لیبر ڈے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں یکم مئی کو پاکستان میں اور دنیا بھر میں لیبر ڈے منایا جاتا ہے؟ آئیں اس کی تاریخ کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ 19ویں صدی کے صنعتی انقلاب نے دنیا کو جدید خطوط پر استوار کیا، دنیا کو نوکریوں میں استحکام ملتا گیا، لیکن لوگ اپنے کام کو بھی نظر انداز کرنے لگے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کام کرنے کے دورانیے بڑھا دیے گئے، تنخواہوں میں کٹوتیاں شروع کر دی، لوگ ہفتے میں 6 دن 12 گھنٹے کام کرتے رہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں لوگ تنخواہوں میں اضافے اور دورانیہ کام کرنے کے لیے لیبر یونین بنانے لگے، لیکن جو کمپنیاں ان کو کام فراہم کرتی تھی وہ ان کے مطالبات منظور کرنے سے انکاری ہو گئی۔ رفتہ رفتہ احتجاج شدت اختیار کرتا گیا اور مطالبات منانے کے لیے لیبر ڈے کا رجحان بڑھتا گیا۔ جلد ہی یہ امریکہ کی 30 ریاستوں تک پھیل گیا۔ 4 مئی 1886 میں ماسکو کی ہے مارکیٹ میں 3000 مزدور احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے۔ پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آگے بڑھی تو ہجوم میں موجود کسی شخص نے بم پھینک دیا، پولیس نے فائرنگ شروع کر دی اور بہت سارے لوگوں کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد دنیا بھر کی مزدوروں کی تمام تنظیموں نے یکم مئی کو اس واقعے کی یاد میں منانا شروع کر دیا، جو بعد میں لیبر ڈے کہلایا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مزدوروں کے حقوق اور وقار کو فروغ دینے کے لیے یکم مئی کو مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ 1972 میں منایا گیا اور اس دن کو سرکاری چھٹی کے طور پہ بنایا جاتا ہے۔ کہنے کو مزدوروں کے حقوق اور وقار کے لیے منایا جانے والا دن، اس دن چھٹی ہوتی ہے، لیکن مزدور طبقہ کم ہی اس سے مستفید ہوتا ہے، خاص طور پر دہاڑی دار اور مزدور۔ اگر وہ اس دن کام نہیں کریں گے تو اپنے اور اپنے خاندان کے پیٹ کے ایندھن کو کیسے بھریں گے؟ جس شخص کو 2 وقت کی روٹی کے لالے ہوں وہ کیوں کر چاہے گا کہ اس کی دہاڑی ماری جائے؟ پاکستان میں جولائی 2017 کے بجٹ کے مطابق مزدور کی کم از کم اجرت 15,000 مقرر کی گئی، جو اب 17,500 ہے۔ لیکن اگر دیکھیں تو بڑھتی ہوئی مہنگائی، طبی سہولیات، لوڈ شیڈنگ، امن و امان کی خراب صورتحال، یہ سب عوامل مزدور کی زندگی کو مشکل اور مشکل بنا رہے ہیں۔ 15,000 میں کوئی سفید پوشی کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں 35% سے زیادہ عوام غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے۔ پاکستان میں یکم مئی کو ریلیاں نکالی جاتی ہیں، سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں، ٹی وی اور ریڈیو پر پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ریلیاں اور سیمینار مزدور کا پیٹ بھرنے سے قاصر ہیں۔ جن کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے وہ اس دن بھی اپنی بھوک سے نابلد کام کرتے ہیں۔ ہوش ربا مہنگائی میں وہ جسم و جان کا تعلق ہی برقرار رکھ پائیں تو ان کے لیے یہی کافی ہے۔ مزدور پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی قوانین کے مطابق مزدور کی اجرت اور اس کا ماحول بہتر بنایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے۔ بوجھ کندھوں سے کم کرو صاحب، بوجھ کندھوں سے کم کرو صاحب، دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج میرے ملک میں 10% لوگوں کے پاس 90% پیسہ ہے اور 90% لوگوں کے پاس 10% پیسہ ہے۔ اگر ہم واقعی میں ہی مزدوروں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں
تو مزدور کی کم از کم اجرت 30,000 مقرر کی جائے، چائلڈ لیبر کا خاتمہ کیا جائے اور ان کی پڑھائی کے لیے اسکول کھولا جائے۔ 1 مئی کو حکومت وقت غریبوں کے لیے کم از کم 30,000 روپے انصاف کارڈ کے ذریعے ہر غریب کے گھر بھجوائیں، تاکہ ہم رمضان اور عید کے ان لمحات میں ان کے درد میں شامل ہو کر ان کا وقار بڑھا سکیں۔ فی امان اللہ۔